اچھا یہ دو مزے مزے کے قصے میں آپ کو سناؤں سب سے پہلے تو السلام علیکم اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں. وہ تھیٹر ہی کی دنیا سے الطاف الرحمان ساؤنڈ ریکارڈسٹ ہوا کرتے تھے. اللہ جنت نصیب کرے. چلے گئے دنیا سے. بہت ہی اعلیٰ پائے کے ساؤنڈ ریکارڈسٹ تھے. ان کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا ساؤنڈ ایفیکٹس کا. اور وہ ڈراموں کے خاص طور پہ جو ایفیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں بیک گراؤنڈ میوزک وہ سب ان کے پاس بہت زبردست ذخیرہ تھا. اور ان کے کام کو بہت زیادہ سراہا جاتا تھا کیونکہ وہ ایک تو ان کو اپنے کام پہ بہت زیادہ مہارت حاصل تھی اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بڑے جی جان سے کام کیا کرتے تھے. کریٹیو بندے تھے. تو جب میں نعیم صاحب کے ڈرامے کو اسسٹ کر رہا تھا آپ کی تعریف میں جب میں نعیم طاہر صاحب کو اسسٹ کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اسکرپٹ کے اندر وہ ساؤنڈ ایفیکٹس نکالو بیک گراؤنڈ میں پھر کہاں کہاں ان کی ضرورت ہے تو وہ لسٹ بناؤ اور مجھے دکھاؤ تو میں پھر اپروو کر کے تمہیں دوں گا. تو الطاف الرحمان ہیں ساؤنڈ ریکارڈسٹ ریڈیو پاکستان پہ. ان کے پاس چلے جانا اور ان سے پھر وہ بنوا کے لے کے آنا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں. وہ میں چلا گیا ان سے اپروو کروا کے لسٹ ساؤنڈ ایفیکٹس وغیرہ کی. تو میں نے جا کے الطاف الرحمان صاحب کو دے دی اور ان سے پوچھا کہ میں کب یہ آپ سے آ کے لے سکتا ہوں. تو انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ اپنے کام کے چیمپئن اور میں ایک لڑکا جو ابھی الف بے سیکھ رہا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا لے جانا. پھر میں ایسا کرو ایک ہفتے کے بعد یا 8 دن کے بعد یا 7 دن کچھ انہوں نے مجھے ٹائم دیا. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا لے جاؤں گا آپ سے. تو وہ ظاہر ہے کہیں بزی ہوں گے. تو میں جب لینے گیا تو وہ انہوں نے کہا کہ وہ تو ابھی تیار نہیں ہے. تو میں نے کہا جی پھر دوبارہ کب آؤں کیونکہ اب تو ڈرامہ ہمارا بھی شروع ہونے والا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ پھر تم کل پتہ کرنا یا پرسوں اس طرح. تو میں نے پھر نعیم صاحب کو جا کے بتا دیا. تو 1-2 دفعہ انہوں نے مجھے چکر لگوائے. تو پھر نعیم صاحب نے ظاہر ہے کہ نعیم صاحب ریڈیو کے بھی بہت جید آرٹسٹوں میں سے تھے. تو انہوں نے پھر کہیں جا کے ان کے کان کھینچنے کی کوشش کی ہوگی. تو انہوں نے جو کچھ انہیں کہا وہ پھر نعیم صاحب نے جو مجھے آ کے کہا وہ میں آپ کو سناتا ہوں. تو نعیم صاحب نے مجھے بڑے غصے سے بلایا اور کہا کہ ادھر آؤ تم الطاف الرحمان صاحب سے جا کے کیا کہتے رہے ہو. میں نے کہا جی میں نے تو انہیں لسٹ دی تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ فلاں دن آ کے لے جانا. تو میں آ گیا تھا اور اس کے بعد تو نہیں وہ تو مجھے بتا رہا ہے کہ تم نے اس کی مشینری کو چھیڑنے کی کوشش کی. اس کی مشینوں میں گھس گئے تھے اور پتہ نہیں کیا جا کے اسٹوڈیو کے اندر چھیڑ چھاڑ شروع. تو یہ تمہیں کس نے کہا تھا جا کے کرنے کو. میں نے کہی اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہی نہیں ہے. آپ یقین جانیں کہ میں تو اسٹوڈیو کے اندر گیا بھی نہیں. مشینیں میں نے کہاں سے چھیڑنی تھی. 2-3 دفعہ انہوں نے مجھے ٹال دیا. میں کیا کر سکتا تھا میں آپ کو آ کے بتا ہی سکتا تھا. تو پھر نعیم صاحب نے پھر پتہ نہیں میرے اوپر شک ہی کیا میری بات کو
کیونکہ اس الطاف الرحمان نے انہیں کوئی اس طرح سے بتایا کہ وہ انہیں شاید یقین آ چکا ہوا تھا کہ شاید میں نے ایسی حرکت کی ہے، حالانکہ بالکل نہیں کی تھی۔ اسی طرح میرے اوپر وہ اڑا کوئی نہ کوئی آ کے پتہ نہیں کہاں سے پڑ جاتی تھی۔ اچھا، وہ پھر یہ ہوا کہ جب میں نے آ کے نعیم صاحب کو بتایا نا ایک دو دفعہ کہ وہ ابھی بھی تیار نہیں ہے، تو وہ اس وقت ظاہر ہے کہ وہ پروڈیوسر تھے آپ کی تعریف کے، تو انہیں بھی غصہ آیا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ الطاف الرحمان کو پھر پتہ نہیں ہے کہ اس کا بھائی یہاں پہ آرٹس کونسل میں ہمارے پاس کام کرتا ہے، یہاں ملازم ہے۔ تو میں تو یہ بات سن کے بھی ہکا بکا رہ گیا۔ میں نے کہا اچھا ہے، اس طرح سے بھی ہوتا ہے، یعنی کسی بڑے بھائی کا کوئی قصور، کسی اس کا بدلہ کسی چھوٹے بھائی کو بھی چکانا پڑتا ہے۔ اب وہ ظاہر ہے کہ نعیم صاحب کہ بیوروکریسی کی بھی ٹریننگ تھی، سی ایس ایل سے بھی پاس کیا ہوا تھا انہوں نے، یہ بیوروکریٹک ٹیکٹکس کا بھی انہیں پتہ تھا۔ تو میں تو سن کے بس حیران ہی ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا ایسا کام بھی ہو سکتا ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، صرف اس لیے کہ وہ اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ میں ابھی بھی کبھی سوچتا ہوں تو پھر دیکھتا یہی ہوں کہ یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں لائف کے اندر، لوگ اس طرح کے کام دکھاتے ہیں، تو پھر یہ میرے ڈراموں کے موضوعات بن جایا کرتے تھے۔ اس پہ بھی میں نے شاید بھولا خنجر کا کوئی ایپیسوڈ لکھا۔ تو اس کے علاوہ ایک اور بڑا مزیدار یہ اسی طرح کا کوئی اڑابڑا جیسے پڑتی میرے اوپر آ کے، تو وہ ایک ہے کوئی ایسا میں نے ایک لڑکے کو انٹروڈیوس کروایا تھا، اس کا نام تھا نذیر۔ تو وہ میٹرکولیٹ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک رول وہ کر رہا تھا۔ تو اس کا اس وقت اس کی عمر بھی بس اتنی ہی ہوگی، کوئی 14-15 سال کی، اور پھر ویسے بھی اس کا قد تھوڑا چھوٹا ہی تھا۔ تو وہ ڈرامے کے اندر وہ ایک مکالمہ، وہ جب اس کو کچھ ملک صاحب کو کوئی بڑا دانا بن کے مشورہ دیتا ہے، تو وہ پھر ملک صاحب آگے سے کہتے واٹ ڈیمیا واٹ ڈیمیا پڑتا نا ٹپ کسے بولے کچی نہ مارے جانا۔ تو وہ ٹڈے میاں وہ اس کے اوپر اتنا فٹ بیٹھا کہ اس کو اس کے نام کے ساتھ وہ اضافت لگ گئی کو اچھا وہ سیریسلی لوگ اس کو کہنا اور نذیر ٹڈے نے بلا دو، اور نذیر ٹڈا آیا اور نذیر وہ بیچارہ نذیر ٹڈا ہی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب بعض اوقات یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو وہ پھر بعد میں اسٹیج مینیجر بھی بنا پنجاب آرٹس کونسل میں۔ تو لیکن پھر میرے ساتھ کیونکہ وہ اس کو یہ مکالمہ میں ہی، کیونکہ ملک گوری کے رول میں ہی اس کو کہا کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ اس کی مشہوری ہو گئی۔ تو وہ پھر حالانکہ میں نے اس کے ساتھ بڑا مشفقانہ سلوک کیا تھا ہمیشہ، لیکن وہ پھر اندر سے میرے خلاف کچھ وہ گرج سی رکھنے لگا۔ حالانکہ یقین جانے کہ میں نے اس کو کبھی اس حوالے سے نہیں یہ مکالمہ لکھا، اسکرپٹ کے اندر تھا یہ مکالمہ، میں بلے کے چینہ مارے جانا ٹیڈے میاں۔
وہ اس کا نام ہی پڑ گیا بیچارے کا. تو اب یا تو وہ اس وقت لوگوں کو کہہ دیتا کہ مجھے نہ کہا کرو، تو شاید وہ مشہور ہونے سے بچ جاتا اس نام سے. لیکن تو پھر اس نے وہ پھر دیکھ تماشا میں بھی میں نے اس کو اپنا اسسٹنٹ رکھا ہوا تھا. تو اس نے پھر وہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے میرے اوپر اڑابڑا پھینکنا چاہیے. تو جیسا میں نے عرض کیا آپ سے کہ جو خوبصورت خواتین ہوتی تھیں میں چوری چھپے ان کو نظر بھر کے دیکھا کرتا تھا ضرور. تو وہ ایک دن ایک ایکٹریس میرے پاس آئی، اس نے آ کے کہا کہ وہ سجاد تم نے سنا ہے کچھ؟ میں نے کہا کیا کیا سنا ہے، کچھ بتاؤ اگر تمہیں کچھ پتہ ہے مزیدار بات. کیونکہ وہ مسکرا رہی تھی بڑا. تو اس نے کہا کہ وہ نذیر ٹڈا میرے پاس آیا تھا. میں نے کہا اچھا تو پھر؟ کہتا کہ وہ کہنے لگا کہ وہ آپ نے دیکھا ہے یہ سجاد صاحب آپ کو کن نظروں سے دیکھتے ہیں. تو میں تھوڑا جھیپ سا گیا. میں نے کہا وہ اچھا اس نے تمہیں یہ کہا؟ تو پھر آپ نے کیا کہا؟ کہ وہ حالانکہ میں تو تھوڑا سا ڈر بھی گیا کہ یہ میری چوری پکڑی گئی ہے. تو میں نے کچھ ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی کہ وہ نہیں دیکھو نا، تو کہنے لگے کہ نہیں تو پھر مجھ سے یہ بھی تو پوچھو کہ میں نے آگے سے اس سے کیا کہا. میں نے کہا ہاں ہاں بتاؤ تم نے کیا کہا. کہنے لگے کہ تم نے میں نے اسے کہا کہ میں نے کہا تم نے یہ تو دیکھ لیا ہے کہ وہ مجھے کس طرح سے دیکھتا ہے، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اسے کس طرح سے دیکھتی ہوں. اوہ یہ سنا تو میرے جان میں جان آئی. اور میں نے کہا شکر ہے یہ اڑابڑا میرے سر پہ نہیں پڑی، ورنہ تو ایک اور خاتون نے بھی کہہ دیا ہوا تھا کہ دیکھو جی وہ سجاد نے مجھے چھیڑا ہے. حالانکہ میرا اس کا کبھی آمنا سامنا ہی نہیں ہوا تھا کسی اور ماحول میں. صرف ڈرامے میں ہی ملاقات ہوتی تھی، وہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے ساتھ، تو وہاں پہ تو ظاہر ہے کہ کچھ بات ہوتی تو اور لوگ بھی اس بات کو سیکنڈ کرتے. تو اس طرح وہ بھی اڑابڑا پڑھتے پڑھتے بچی تھی. تو اس سے بھی اس طرح میری جان چھوڑی. ملتے ہیں پھر کسی اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.